بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک میں پاکستان میں خاص طور پہ کسی سے ہمدردی بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی مثال ہے کہ بکری نے دودھ دیا اور مینگنوں سے بھر دیا۔ اسی قسم کی ہمدردی آج ایک ویلاگ میں عمران ریاض خان نے کی۔ اپنے ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کو پاگل پن کے دورے، اس کو قابو کرو۔ نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، یہ وہ کام کر رہا ہے کہ جس کے پاگل پنے سے خون خرابہ ہو سکتا ہے، مذہبی تعصب پھیل سکتا ہے اور لوگوں کا قتل عام ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ فلاں جو ہے اس کا مذہبی فلاں سے تعلق ہے، وہ قادیانی ہے، یہ قادیانیوں کی حمایت کرتا تھا، یہ اس قسم کی باتیں کی۔ بہت بہت شکریہ عمران ریاض خان صاحب، آپ نے بڑی ہمدردی کی احمدیوں سے، لیکن کم از کم آپ نے ہمدردی کی، آپ نے کیپٹن صفدر کو بے نقاب کیا کہ وہ جھوٹ کا منبع ہے، اور اسی قسم کے جھوٹے سارے ملک میں بھرے پڑے ہیں جو جماعت احمدیہ کے خلاف مختلف قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ کسی کو الزام یعنی گالی دینی ہو تو جماعت قادیانی کہہ دیا کسی کو، یہ ہوتے ہیں، اور وہی کام آپ بھی کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں شکل سے، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا نام جو سا ہے وہ احمدی ہے، آپ اسے قادیانی کہتے ہیں۔ جس طرح سے میں آپ کا لالو پرشاد نام رکھ دوں کہ آپ کا نام جو سا لالو پرشاد، یا کوئی اور بھی تیلی مل رکھ دوں آپ کا نام، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ نام بگاڑ رہے ہیں، آپ کو تمیز یہ ہونی چاہیے۔ آپ احمدی کہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرا نام احمدی ہے، تو آپ ہوتے کون ہیں کہ اس کو قادیانی کہیں؟ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، پھر وہ آپ ایسے واقعات کر رہے ہیں جی، یہ جس طرح کے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے۔ آپ ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ ایک بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ میں اور کیپٹن صفدر میں اتنی فرق ہے کہ وہ اس وقت جو ہے، کیونکہ آپ کے مخالف دھڑے کے اندر شامل ہے اور وہ بول رہا ہے، آپ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کو مخالف دھڑے میں ہوتے ہیں اور آپ کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے آپ بھی احمدیوں کے خلاف پروگرام کرتے رہے، آپ نے اسرائیل کی فوج میں 600 پاکستانیوں کو بتا دیا وہ قادیانی تھے اور وہ اسرائیل کی فوج میں بھرتی کر رہے ہیں، جس کا کوئی پروف نہیں ملا۔ اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی کہ جھوٹ آپ بھی بولتے ہیں، اور آپ نے بھی وہی کام کیا جو کیپٹن صفدر کر رہا ہے۔ کیپٹن صفدر کیونکہ شکل سے جاہل لگتا ہے اور جس قسم کی حرکات کرتا ہے، اور جو حرکات وہ کر رہا تھا ایک پراپرٹی لینے کے لیے دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور اس کو بلکہ واجب القتل بھی قرار دے دے گا، کیونکہ جس قسم کا وہ ہے انسان پاگل پنے میں، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے چھوڑا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے کہ جا تو جو لوٹ مار کرنی کر لے، پھر اس کا پٹا ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے۔ نواز شریف نے کیا کرنا ہے یا کسی اور نے کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ نے ایک بڑی اچھی بات اور کہی کہ جن لوگوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کسی پہ الزام لگایا، وہ خود بھسم ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی آدمی کسی پہ جھوٹا الزام لگائے، خاص طور پہ احمدیوں کے اوپر گندے الزام لگائے اور اس قسم کی حرکات کرے، وہ آج تک کوئی بچا نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ جس کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان جب سے بنا، آپ ایک بندے کو چھانٹیں، عطا اللہ شاہ بخیاری، عبدالستار نیازی، مولانا مودودی اور مفتی محمود، یہ کہاں گئے؟ ان کی کیا حیثیت کیا ہے؟ سمیع الحق کیا حال ہے؟ اس کا آپ کا جو فضل الرحمان کی کیا حیثیت ہے؟ ضیاء الحق کا کیا بنا؟ بھٹو کا کیا بنا؟ کون سے لوگ ہیں جو پنپ کے بڑے ہیرو بن گئے، جن کا بڑا ایک اعزاز بن گیا؟ جماعت احمدیہ جہاں پہ قائم تھی اس سے بڑی ہے، دنیا کے اندر اس کئی گنا ضرب میں لگ چکی ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے سچے میں اور جھوٹے کے اندر، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ جب بھی بات کریں تمیز سے بات کریں، اگر تمیز سے بات کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی عزت بنے گی۔ یہ آپ کی جہالت نظر آ رہی تھی، جو آپ ہمدردی تو کر رہے تھے لیکن کہتے ہیں نا بکری نے دودھ دیا اور مینگنوں سے بھر دیا، اس قسم کا آپ نے کام کیا۔ اگر آپ خالی تمیز سے بات کرتے تو شاید آپ کی شان میں بھی اضافہ ہوتا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی آپ کا بڑا مقام ہوتا۔ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں کی آپ نے۔ کل ایک اسلام آباد میں ایک نمائش ہوئی قائد اعظم کی تصاویر کی، اس میں فواد چودھری صاحب نے وہاں پہ کوئی خطاب کیا۔ یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے،
فواد چودھری وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان میں بھی یہ ابہام موجود ہے کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، تاہم یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اپنی 3 بڑی تقاریر میں ظاہر کی تھی۔ پہلی تقریر انہوں نے 11 اگست 1947 کو کی تھی جو اسمبلی سے کی۔ دوسری تقریر جو تھی فوج کے اندر کی تھی، فوج سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو فوجی جوانوں سے انہوں نے تقریر کی، جبکہ تیسری تقریر انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کی اور جو اس میں واضح کیا کہ پاکستان کیسا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ یہ کہ لوگ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ محمد علی جناح جب پاکستان بنا رہے تھے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ ریاست پاکستان میں بھی یہ ابہام موجود ہے کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، تاہم یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویری نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش اصل چیلنج معاشی یا بیرونی نہیں، بلکہ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کو واپس کیسے لینا ہے۔ سنا کہ انہوں نے ایک تقریب میں جو قائد اعظم کی تصویری نمائش تھی اس پہ خطاب کیا۔ یہ ایک اچھا ہوا کا جھونکا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ آتا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے تو ہمیشہ ہی ایک پازیٹیو بات کی ہے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قائد اعظم کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ قائد اعظم کوئی ایسی ریاست بنا رہے تھے جو مذہبی بنیاد کے اوپر ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک ضرور لیا کہ تاکہ مسلمان آزادی سے اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکیں، ان کے اوپر کوئی مسلط نہ ہو، جیسے کہ اگر ہندو اکثریت ان کے اوپر آ جاتی، جو ایسا کہ آج کل ہندوستان میں مسلمان جو سے ہیں جس حالت بظاہر تو وہ سیکولر کنٹری ہے، لیکن مسلمان جو سے ہیں وہاں پہ اپنی آزادی سے اپنے مذہب کی پریکٹس نہیں کر پاتے، اور بہت سی پرابلمز ان کو ہوتی ہے، جیسے کہ وہ گائے پال رہے ہوتے ہیں تو ان پہ جو سخت گیر قسم کے ہندو ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ تم تو اس کو ذبح کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کوئی لے کے جا رہا ہو تب اٹیک ہوتا ہے۔ یہی حالات جو سے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ پچھلے گزشتہ 50 سالوں کے اندر ایک نفرتوں کا اضافہ ہوتا گیا، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ کے اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، اور جو انتہائی گناہ کی بات بھی ہے، اور پاکستان اس کو بھگت بھی رہا ہے۔ ابھی سیالکوٹ کا واقعہ اسی قسم کا ہوا کہ رسول پاک کی بے حرمتی کرنے کے اوپر ایک شخص سری لنکن کو قتل کیا اور پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ایک نہایت تکلیف دہ بات تھی، اور اسی قسم کے واقعات جو سے بے تحاشا پاکستان میں ہوئے ہیں، کرسچن کے ساتھ ہوئے، احمدیوں کے خلاف ہوئے بہت سارے، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایک جو نفرت کا اظہار ہے، جیسے کہ میں نے پہلے حصے میں بتایا کہ عمران ریاض خان نے ایک کیپٹن صفدر کی بات کی کہ جو اس نے اپنی زمین کے تنازع پہ اپنے مخالف کے اوپر قادیانی احمدی ہونے کا الزام لگایا۔ جو انداز تھا عمران ریاض خان کا وہ ایک ناپسندیدہ اسٹائل تھا۔ ایک آدمی کا نام احمدی ہے، آپ اسے قادیانی کہہ کے بلا رہے ہیں، یہ بھی توہین ہے کسی کے نام کو کے لینے کی۔ اور یہ ریاست اگر آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ کہ قانونی خلاف ورزی کہ ایک آدمی کا نام کچھ ہے اور آپ اس کا کچھ نام لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بے شرمی کی بات ہے جس کو آپ کو دور کرنا پڑے گا ہر صورت میں۔ نہیں تو لوگ دنیا میں جو آپ کا نام برے ناموں سے لیتے ہیں، وجوہات ہی یہی ہے کہ آپ نے ان کو خود اجازت دی ہے، کیونکہ ہم لیتے ہیں اپنے سے کمزوروں کا نام بے ادبی سے، تو آپ بھی ہمارا لیں۔ تو یہ اسی قسم کی باتیں جو سی ہیں یہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، فواد چودھری نے اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان بھی قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو یہ اگر واپس لے کے آتے ہیں قائد اعظم کے پاکستان کو تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جس کا امکان بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے اپنے اصل راستے کی طرف روانہ دواں ہو۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہمارا پروگرام پسند آئے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.